مسئلہ عشر یہ ہے کہ جو زمین سے پیداوار اٹھائی جائے اس پیداوار میں سے کچھ حصہ نکال کر اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا یہ عشر کہلاتا ہے۔ جس طرح سونے چاندی پر زکوٰۃ ہے، اسی طرح زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ ہے جس کو عشر کہتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، کہ فصل کے کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو، یعنی اس کا عشر، اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو فصل کی پیداوار پر اور اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کہ کتنی گندم ہو، کتنا اناج ہو، کتنی فصل ہو، تو اس میں سے مقرر کردہ حصہ نکالا جائے، یا کوئی وقت مقرر ہے۔ یاد رکھنا زمین سے جو بھی پیداوار ہوتی ہے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، اس کے لیے کوئی فصل کی مقدار مقرر نہیں۔ سال میں اگر آپ 3 دفعہ بھی فصل اٹھاتے ہیں تو تینوں بار جو ہے عشر نکالا جائے گا، اور کتنا ہو اس کی بھی مقدار مقرر نہیں ہے۔ تو اس بارے میں ذرا وضاحت سن لیجیے۔ وہ فصل، وہ پیداوار جو بارش سے پیدا ہوتی ہو، بارش کا پانی آئے، وہ پیداوار ہو، تو اس یعنی جس پر کوئی خرچہ وغیرہ نہیں ہوتا، تو اس پیداوار پر 10واں حصہ جو ہے وہ نکالا جائے، اسی کو عشر کہتے ہیں۔ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، نہیں نکالیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ جو بارانی بارش کے پانی سے جو فصل پیدا ہو اس کا 10واں حصہ، اور جو جس فصل پہ خرچہ ہوتا ہو، کھاد سپرے ہو، پانی بھی خرید کر کے دیا جا رہا ہو، تو اس فصل میں جو ہے وہ 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ یہ فرض ہے 20واں حصہ اور 10واں حصہ، یہ ہر کسان پر، کاشتکار پر لازم ہے۔ نہیں نکالیں گے انکار تو کفر ہے، کیونکہ قرآن میں حکم ہے، اور اگر نہیں نکالیں گناہگار ہوں گے اور سزا کے حقدار ہوں گے۔ تو 20واں حصہ اس فصل میں ہے جس فصل پر خرچہ ہوتا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پانی کا، سپرے کا، کٹائی کا، تھریشر کا، یہ سارا خرچہ نکال کر جو بچ جائے اسی پر یہ زکوٰۃ ہے۔ نہیں بھائی، یہ نکال کر ہی شریعت نے کہا ہے کہ 20واں حصہ جو ہے نکالنا یہ واجب ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اپنی زمین ٹھیکے پر دے دیتا ہے، ٹھیکے پر 50,000 یا 60,000 پر دے دیتا ہے، تو اب اس نے تو ٹھیکے پر دے دیے، جو فصل اٹھائے گا وہ عشر بھی وہی ادا کرے گا۔ ٹھیکے دار پر جو ہے وہ عشر مالک پر نہیں ہوگا جس نے ٹھیکے میں دی ہے، جس نے لی ہے اس پر اس کا
जो है ज़कात जो होगी उस पर होगी। दूसरा मसला ये है, अगर किसी ने हिस्से भर दिया है फसल, कोई 7 में हिस्से भर देती है, कोई 9 में हिस्से भर देती है, कोई 10 में हिस्से भर देती है, तो इस सूरत में ये मसला ज़हन नशीन कर लीजिए। बेशक कुछ जिम्मेदार है जो नहीं है, सबको ये मसला मालूम होना चाहिए। और जो काश्तकारी पर देती है, राहगी पर देती है सभी, तो जितना हिस्सा मालिक लेगा उतने हिस्से पर ज़कात मालिक पर है, और जितना हिस्सा काश्तकार लेगा तो उतने हिस्से पर ज़कात उस पर वाजिब है, उस पर भी वाजिब है और उस पर भी वाजिब है। इसको कहते हैं उशर, इसी को उशर कहते हैं। ये ज़कात की तरह ये भी फर्ज है, नहीं निकालेंगे, निकालने से उशर या 20वां हिस्सा निकालने से माल पाक हो जाएगा, अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा, अल्लाह उस फसल में बरकत पैदा फरमा देगा। नहीं निकालेंगे, कंजूसी करेंगे तो माल किसी न किसी जरिए से ज़ाया हो जाएगा और बरकत भी ऐसे माल से उठ जाएगी। और एक ये मसला कई दिनों से मुझसे पूछ रही थी, ये मुश्किल का मसला समझ में आ गया। इन जानवरों में नहरी पानी पर मैंने पहले बता दिया, नहरी पानी फसल पर 20वां हिस्सा जो हो, 20वां हिस्सा वाजिब है, फर्ज है। और एक मसला ये पूछा गया कि जानवरों में किस जानवर पर कितने जानवर हो तो ज़कात कितनी होनी चाहिए, इस बारे में भी जिस सवाल ने पूछा गालिबन वो बैठे नहीं है, तो कई दिनों से मुझसे पूछ रहे थे कि ये बताएं कि कितने जानवरों पर ज़कात है। तो याद रखना, सबसे पहले हम ऊंट को लेते हैं। एक ऊंट से लेकर अगर 4 ऊंट है ना शरीर की तरफ से, उन पर कोई ज़कात नहीं है, माफी है। जिनके पास 4 ऊंट है और पर कोई ज़कात नहीं है, ये माफी है। 5 ऊंट से लेकर 9 ऊंट तक, 5 से लेकर 9 ऊंट जिसके पास है ना, 6 है, 7 है, 8 है, 9 ऊंट है, तो उनमें से एक बकरी, 1 साल की बकरी जो है वो ज़कात हो। 5 ऊंट से लेकर 9 ऊंट तक एक बकरी, 1 साल जो है वो ज़कात है। और 10 ऊंट से लेकर 14 ऊंट तक, जिसके पास 10 ऊंट से लेकर 14 ऊंट हो तो उन पर एक इंसान के 2 बकरे हैं, ये ज़कात है। और जिसके पास 15 से लेकर 19 ऊंट हो तो उस पर जो है वो 3 बकरे ज़कात बनेंगे, ये 2 ऊंट की ज़कात। इसी तरह जिसके पास गाय है, गालिबन इतनी किसी के पास वैसे ज़कात 100,000 तक है, लेकिन इतने तक अब है ज़कात जिसके पास गाय और भैंस है, गाय और भैंस पर भी ज़कात है। गाय और भैंस 30 गाय हो या 30 भैंसे हो तो उन पर ज़कात है। अगर 10 गाय 20 भैंसी है, इनका हुक्म एक ही है, 30 का आदत पूरा होना चाहिए। भैंसे ज्यादा हो, गाय थोड़ी हो, गाय ज्यादा, भैंस थोड़ी हो, 30 मुकम्मल हो तो उन पर ज़कात जो है वो होगी। कितनी ज़कात होगी?
ایک گائے کا، اگر گائے زیادہ ہے تو گائے کا ایک سالہ بچہ اس زکات میں آئے گا، اگر بھینسیں زیادہ ہے تو بھینسوں میں سے ایک جو ہے وہ کٹا جو ہے ایک سال کا وہ زکات نکلے گی اس کی۔ اسی طرح حضرات محترم 40 سے لے کر 59 تک، 41 سے لے کر 59 تک، 2 سال کے 2 سال کے بچہ یا کٹا جو ہے ان کی زکات ہوگی 59 سال تک۔ اب 60 سال سے لے کر 70 سال تک جو ہے ان کی زکات جو ہوگی وہ ایک سال کے 2 بچے، 2 بچڑے یا کٹے زکات میں نکالے جائیں۔ اگر ہم شریعت پر عمل کریں حضرات محترم تو ہمارا مال جو ہے وہ بیماریوں سے محفوظ ہو جائے، ہمارے مال میں برکت پیدا ہو جائے۔ اور بکری جو ہے، بکری کا نصاب یہ ہے، یہ بھی آپ سماعت فرما لیں کہ 40 بکریوں میں سے ایک بکری ہے، 40 بکریوں میں سے ایک بکری، 40 سے لے کر 120 تک، جس کے بعد آپ نے نہیں دیکھی ہوگی یہ روڈ کی طرف سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کے پاس گائے بھی ہیں، بکرے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، ان پر زکات ہے۔ 120 تک جو ہے، 40 سے لے کر 120 تک ایک بکری زکات نکالنی ہوگی۔ اسی طرح جی 40 سے 120 تک، ہاں، اور اسی طرح 121 سے لے کر 200 بکریوں تک 2 بکریاں زکات، 221 سے لے کر 3، یہ ہے 121 سے لے کر 200 تک بکرے جس کے پاس آئے ان کی کتنی زکات ہوگی؟ 2 بکریاں ہوں گی۔ اور اسی طرح جس کے پاس 201 سے لے کر 300 بکریاں ہوں تو اس پر 3 بکریاں زکات ہوگی۔ اور اگر چھوٹے بچے ہیں، بڑے بھی ہیں، 40 پورے بکریاں نہیں بنتی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بڑے زیادہ ہیں یا چھوٹے کم ہیں یا چھوٹے زیادہ، بڑی بکرے جو ہیں وہ زیادہ یا کم ہیں، اسی طرح اگر 40 ان کی تعداد بنتی ہے تو پھر یہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ ان کی قیمت لگائی جائے، ان 40 چھوٹوں پر ان کی قیمت لگا کر اور جو قیمت بنے اس کا 40واں حصہ جو ہے زکات دے دیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ اللہ کریم آج ہم نے جو یہ زکات کے بارے میں مسائل سنے ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اتنا مال عطا فرمائے کہ ہم بھی عشور یا زکات نکال کر سعادت حاصل کریں اور اللہ کے اس حکم پر ہم بھی عمل پیرا ہوں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو جائیں، دعا شاہ والسلام۔